یہ بات ہے 6 جنوری 2004 کی، جب دبئی کی ریتلی زمین کو کھودا جا رہا تھا۔ آخر کیوں دبئی کو دنیا کی سب سے بڑی عمارت بنانے کی ضرورت پیش آئی؟ ویلکم ٹو فیکٹری۔ 2004 کے آخر تک دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ تائپے 101 تھی، جو کہ تائیوان میں واقع ہے۔ دبئی نہ صرف بڑی بلکہ ایسی عمارت بنانا چاہتا تھا کہ جو بھی اس کے ریکارڈ کو توڑنا چاہے وہ ضرور 100 بار سوچے، کیونکہ برج خلیفہ تائپے 101 سے تقریباً 65% اونچی تھی۔ اس عمارت کے بننے میں تقریباً 5 سال لگے۔ 1 اکتوبر 2009 کو برج خلیفہ کی تعمیر ختم ہو گئی تھی۔ برج خلیفہ کے کرۂ ارض پر وجود نے بہت سے ناقدین کو حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ بہت سے ممالک نے دعویٰ کیا کہ وہ اس سے بڑی بلڈنگ بنائیں گے، جبکہ وہ اس منصوبے میں فلاپ ہوتے گئے۔ جب برج خلیفہ تعمیر ہوا تو یہ زمین پر انسان کا بنایا ہوا سب سے اونچا پروجیکٹ تھا۔ ابھی برج خلیفہ کے تعمیر کی پلاننگ ہی چل رہی تھی کہ اس کی اونچائی 550 میٹر تجویز کی گئی تھی۔ تعمیر کے دوران اس کی لمبائی میں اضافہ کیا جاتا رہا اور اتنا اضافہ کیا گیا کہ جتنا آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ 1990 سے پہلے دبئی ماہی گیروں کا گڑھ ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد دبئی میں سے تیل دریافت ہوا، جس نے دبئی کے دن پھیر دیے۔ مگر شیخ یہ چیز جانتے تھے کہ صرف تیل کی مدد سے دبئی کی ترقی ممکن نہیں، اس لیے انہوں نے دبئی کو دنیا کی سیاحت کا مرکز بنانے کی ٹھان لی، اور برج خلیفہ نے ان کی سیاحت کی انڈسٹری میں بیک بون کا کردار ادا کیا۔ برج خلیفہ کی تعمیر پر تقریباً $1.5 بلین کی لاگت آئی۔ آج دبئی دنیا کی سیاحت کا مرکز بن چکا ہے، اور دنیا کی بڑی کمپنیاں اپنا دفتر دبئی میں بنانا چاہتی ہیں۔ انجینئرز کے لیے سب سے مشکل مرحلہ یہ تھا کہ ریت پر اتنی بڑی بلڈنگ بنائی کیسے جائے۔ بہت کوششوں اور تجربات کے بعد انجینئرز کی ٹیم اس نتیجہ پر پہنچی کہ عمارت کی بنیاد سولڈ سٹیل پائپس پر رکھی جائے۔ بھاری مشینری کی مدد سے 192 سولڈ سٹیل پائپس کو زمین کے اندر 50 میٹر تک دھنسایا گیا، جس کے اوپر برج خلیفہ کی بنیاد رکھی جانی تھی۔ ابھی بلڈنگ کا آدھا کام ہی مکمل ہوا تھا کہ انجینئرز کو ایک اور مصیبت نے گھیر لیا۔ جو سیمنٹ اور کنکریٹ کا مکسچر تیار کیا جاتا تھا وہ اونچائی زیادہ ہونے کی وجہ سے رستے میں ہی خشک ہو جاتا تھا۔ کافی تجربات کے بعد برج خلیفہ کی بنیاد سے لے کر ٹاپ تک پائپ انسٹال کیے گئے، جس کے اندر سے مکسچر کو ٹاپ پر بھیجا جاتا تھا۔ برج خلیفہ بن کر تیار ہو چکی تھی۔ اس کے ٹاپ پوائنٹ پر سٹیل ٹاور کا نصب کرنے کا کام باقی تھا۔ اتنے وزنی سٹیل ٹاور کو 228 میٹر کی اونچائی تک پہنچانے کے لیے دنیا میں کوئی مشینری موجود نہیں تھی۔ اس عمل نے انجینئرز کو ایک بار پھر سے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ پھر انجینئر اس فیصلے پر پہنچے کہ سٹیل کے ٹاور کو چھوٹے حصوں کی صورت میں برج کے ٹاپ پر لے جایا جائے اور اوپر ہی جوڑا جائے۔ برج خلیفہ کی بیرونی سطح پر جو LED استعمال کی گئی ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی LED ہے۔ اس کی مدد سے لوگ برج خلیفہ پر لائٹ شو اور رنگین ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں۔ گزشتہ 12 سال کے عرصہ میں تقریباً 20 عمارتیں برج خلیفہ کے بعد بنائی گئی، مگر کوئی بھی اس کے برابر نہ ہو سکی، مگر کوئی بھی ان میں سے برج خلیفہ کو شکست نہ دے سکی۔ اب بھی بہت سے ممالک دنیا کی سب سے بڑی عمارت بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جن میں ملیشیا میں بنائی جانے والی مرڈیکا سر فہرست ہے۔ یہ برج خلیفہ کا ریکارڈ تو نہیں توڑ سکی، مگر اس نے دنیا کی دوسری بڑی عمارت ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ دنیا میں بہت سے ممالک برج خلیفہ کا ریکارڈ توڑنا چاہتے ہیں، مگر توڑ پائیں گے یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ امید کرتا ہوں فیکٹری کی یہ ویڈیو بھی آپ بے حد پسند کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔